الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید دونوں کے حوالے سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ آیت نمبر 55 اور 56 سورہ الاعراف۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، جو ہر ایک کی ضروریات سے واقف ہے، اور جو ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کی، جس ذات نے حضرت زکریا کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، وہ ذات کی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعاؤں کو قیامت تک کے لیے شرف قبولیت بھی دیا اور دنیا والوں کو اس کے نظارے بھی دکھلائے۔ اس ذات کی تعریفات کہ جس نے سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہمکنار کیا۔ سامعین محترم، دعا کے حوالے سے چند گزارشات پچھلے جمعے میں پیش کی، اور آج کا یہ جمعۃ المبارک بھی اسی حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں، اس دعا کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہیں اس پر پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور بندے کے درمیان ربط کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتے۔ یاد رکھیں، دعا یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا ضرورت مند بندہ مانگتا ہے، حاجت مند بندہ مانگتا ہے، بیمار مانگتا ہے، لاچار مانگتا ہے، کمزور مانگتا ہے، مظلوم مانگتا ہے۔ جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، یہ دعا کا تصور غلط ہے۔ دعا کی ضرورت ہر ایک کو ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ غلام ہے یا وہ آقا ہے، رعایا ہے یا بادشاہ ہے۔ دعا کی ضرورت ہر ایک کو ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بری ہوں یا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور وہ رب کے سامنے مانگنے کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے غنی ہوں؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا والو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ اور فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا سے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں طلب کرتا رہے، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، نہیں بھی ہے پھر بھی اس کی حاجتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی اس کی ضرورتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی وہ اپنی آپ کو اس کا محتاج سمجھتے ہوئے اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بارش کے قطروں کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ جب بارش نہیں برستی تو ہر شخص بارش نہ برسنے سے پریشان ہوتا ہے، انسان کیا جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، نباتات اور جمادات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، حیوانات اس سے متاثر ہوتے ہیں، جنگلات اس سے متاثر ہوتے ہیں، کھیتی باڑیوں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ پھر کس سے مانگ رہی ہوتی ہے؟ وہ اللہ سے رابطہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے، ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ انسان نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے، انسان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور اللہ حمد کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ کہہ سکے کہ جناب میری ضرورت ہی کوئی نہیں، مجھے ضرورت ہے ہی نہیں ہے؟ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی، خشک سالی، آپ نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ سورہ نمل 19 سپارے کی آخری سورت، اس کی ابتدا میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر چیز پر ان کی حکمرانی تھی، تو یہ نکلے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہوائیں ان کے تابع تھیں، جنات ان کے تابع تھے، ساری کائنات کی مخلوقات ان کے تابع تھیں،
لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع نہ بادل تھے نہ بارش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتا ہے نا کہ اتنا بڑا بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا عظیم پیغمبر بھی ہے، لیکن ہے محتاج کس کا؟ ہے محتاج اللہ کا ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر اور اتنا عظیم بادشاہ، اس جیسی حکمرانی اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے، قیامت تک کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی، لیکن مجبور ہے کہ بارش نہیں برس رہی، اور نکل کھڑے ہوئے کہ میں دعا مانگوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو راستے میں دیکھا چیونٹی ایک الٹی پڑی ہوئی ہے، اور اپنے وہ جو پاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے پھیلایا ہوا ہے، اور اپنے انداز سے، اپنی زبان سے وہ رب سے ہم کلام ہے، اور یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ بارش برسا دے، بارش نہ برسنے کی وجہ سے اے اللہ تباہی پھیلی ہوئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تو مسکرا دیے اس کی اس بات پر، تعجب سے مسکرائے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے، یہاں تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دعا مانگتا ہے، انسان کی حاجتیں ہوتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا واپس پلٹ جاؤ۔ کہا جی دعا کرنے کے لیے آئے تھے تو پلٹ کیسے جائیں؟ دعا تو ابھی کی ہی نہیں ہے، نماز استسقاء تو ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے نماز استسقاء پڑھانی ہے۔ فرمایا اللہ کی ایک کمزور ترین مخلوق نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، پلٹ جاؤ گھروں کی طرف، بارش آیا ہی چاہتی ہے۔ اب اس دعا کو قبول کرنے والا کون تھا؟ میرا رب فرما رہا ہے کتنی چھوٹی مخلوق ہے، کوئی آپ میں سے دنیا کی ساری خود دبینے لے آئیں اور سارے پیروں فقیروں کرنے والے سب کو اکٹھا کر کے اس کے پاس بٹھا دیں کہ دو یہ جو کچھ کہہ رہی ہے چیونٹی، اس کی بات کو سنو سمجھو اور اس کو پورا کر لو۔ ساری کائنات کے لوگ کہیں گے اس کی بات کون سن سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون پوری کر سکتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے دیکھ لو کہ چیونٹی ہے وہ بھی کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے مانگ رہی ہے، اور بارش کی دعا مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعات قرآن میں اس لیے بتلائے گئے ہیں کہ دنیا والے یہ سمجھیں کہ ہر مخلوق کا اللہ کے ساتھ تعلق دعا کے ذریعے ہوتا ہے، ہر مخلوق کا اللہ کے ساتھ۔ اب دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین لوگ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کی ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہوتا ہے، حضرات انبیاء کا ڈائریکٹ رابطہ میرے رب سے ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر دعائیں کسی نے کی ہیں تو انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دعائیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے التجائیں، دعائیں، گڑ گڑائیں، یہ اللہ کے سامنے۔ اور یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے، وہ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن، وہ جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، جس نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اس نے بھی دعا کس سے مانگی تھی؟ انذرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا اے میرے رب، اس نے کہا اے میرے رب۔ ابلیس کو پتا تھا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، بے شک وہ باغی ہو گیا، اس وقت اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، غرور کیا، نافرمانی کی، لیکن مانی وہ بھی یہی رہا تھا کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اس نے اللہ سے مانگا، اس نے کہا اللہ اگر تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے، مجھے تو نے جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو انذرنی الی یوم یبعثون، تو پھر میری ایک دعا ہے وہ قبول کر لے کہ قیامت تک کے لیے مجھے تو پھر مہلت دے دے۔ لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم
وان شمائلہم، میں ان کی دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں اور آ کر ان کو گمراہ کروں. اے اللہ مجھے تو یہ طاقت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا، تجھے قیامت تک کے لیے میں نے یہ ساری تیری دعائیں جو تو نے مانگی تھی قیامت تک کے لیے قبول کر لی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہریے، رک جائیں تھوڑا سا اور غور و فکر کریں. ہم میں سے اکثر لوگ شاید یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہے کہ دعا نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے. ہمارا ذہن یہی ہے. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے. نہیں، وہ رب صرف نیکوں کا نہیں ہے، وہ ہر ایک کا رب ہے. وہ ہر ایک کا رب ہے. وہ دعا ہر ایک کی قبول کرتا ہے. اس نے ایمان کی شرط نہیں لگائی. یہ تو فیصلے آخرت میں ہوں گے کہ اہل ایمان کو کیا ملنا ہے اور کافروں کو کیا ملنا ہے. لیکن دنیا کے اندر اس نے یہ شرط نہیں لگائی. دنیا کے اندر اس نے کہا جو بھی مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ شیطان اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن، وہ مانگ رہا ہے اور میرا رب اس کو دے رہا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ دعائیں ہمیشہ نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے. ہاں، چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول، ورنہ یہ شرط کہیں بھی نہیں ہے کہ نیک ہوگا تو دعا قبول ہوگی. یہ شرط کہیں بھی نہیں ہے. دعا قبول کرنے والا اللہ ہے. آپ کا کام ہے مانگنا، قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا. یہ میرے رب کا کام ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری امر ہے کہ دعاؤں کے لیے رجوع ضرور ان لوگوں کی طرف کرنا چاہیے. اولاد کس کی طرف رجوع کرے؟ اولاد والدین کی طرف رجوع کرے. والدین سے بڑا ولی اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں. گناہگار سے گناہگار والد ہو اولاد کے لیے ولی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین نیک ہو تو حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا. یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تمہارے والدین ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. آپ اپنے والدین سے دعاؤں کا کہنا ہے، والدین کو راضی رکھنا ہے. وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا مانگے. آپ خود بھی مانگیں لیکن والدین سے دعا منگوائیں، اساتذہ سے دعا منگوائیں، بزرگ لوگوں سے دعا منگوائیں، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے دعا منگوائیں، جہاد میں جانے والوں سے دعا منگوائیں، مسجد کی خدمت کرنے والوں سے دعا منگوائیں. سبحان اللہ. یہ تو بڑا لمبا چیپٹر ہے اس حوالے سے کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے. مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی، عمرہ کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، زمزم پی کر جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، بیت اللہ کے اندر کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، فرض نماز کے بعد کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز کے اندر جو دعا بندہ کرتا ہے، نماز کے اندر قومے کی حالت میں، جلسے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، فرمایا یہ دعائیں کسی صورت میں رد نہیں ہوتی. دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر ایک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. فرمایا اپنے رب کو پکارو. اور اپنے رب کو کیسے پکارو؟ گڑ گڑاتے ہوئے. زور سے بھی پکار سکتے ہو رب کو اور چپکے چپکے بھی پکار سکتے ہو رب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے 2 حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر کو دیکھا، گھر چھوٹے ہوتے تھے اور گھروں کی جو باہر کی فصیلیں ہوتی تھی وہ بہت چھوٹی ہوتی، تو وہاں سے بندہ اگر سین کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ نظر بھی آتا تھا اور اس کی آواز بھی سنائی دیتی تھی.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار یہ شکایت لے کر آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری عورتیں گھروں کے اندر سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر گلی میں ان کی قرآن کی تلاوت سنتی ہیں اور ان سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کو کہا جائے کہ گھر کے اندر جا کر تلاوت کیا کریں، ہماری عورتوں کو خراب نہ کریں، ہمارے بچوں کو خراب نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن آہستہ پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے۔ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ دونوں طریقے سے بات درست ہے، جو اگر اعلانیہ طور پر مانگنا چاہتا ہے تو اعلانیہ بھی رب سے مانگنا کوئی گناہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، آپ سر عام مانگیں، کھلے عام مانگیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ مانگیں کھول کر مانگیں، سب کے سامنے مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اور پھر اگر آپ خاموشی سے چپکے سے مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زور سے بولو گے تو وہ سنے گا، وہ تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما توسوس به نفس، تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، وہ خیال بھی اللہ اسے آشنا ہوتا ہے، اللہ اس خیال کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، زور سے اور آہستہ آہستہ۔ انہ لا يحب المعتدین، فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہی نہیں، حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جو بندہ دعا مانگتا ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، فرمایا اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی ہے، الا یہ کہ تین چیزوں میں سے ایک اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو وہ دعا من و عن قبول ہو جاتی ہے، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ دعا فوری طور پر قبول ہو گئی، بندہ سوچتا ہی رہتا ہے ابھی ہاتھ اٹھائے ابھی قبول ہو گئی، تو فرمایا کہ فوری طور پر دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر کے اس کے معاملے کو حل کر دیتے۔ یا دوسری بات، دعا مانگی، اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے کوئی بڑی جو آفت آنی ہوتی ہے، مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ٹال دیتا ہے۔ کتنی آفتیں ہماری، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی ناگہانی آفات جو آنے والی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا رد ہوئی یا قبول ہوئی؟ دعا تو قبول ہو گئی۔ یہ بڑی مصیبت سے آپ بچ کے، ہو سکتا ہے آپ چھوٹی چیز مانگ رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت سے نجات دے دی ہو۔ اور تیسری اور اہم ترین بات جو سب سے زیادہ اہم ہے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن بطور ذخیرہ کے رکھ لیتے ہیں۔ اب قیامت کو کیا ہوگا؟ فرمایا ایک شخص جس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، قیامت کے دن جب اس کی دعاؤں کے ثمرات اسے ملیں گے، دعائیں جب قبول ہو کر اس کو نتیجہ ملے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی۔ یہاں تو آپ نے مانگنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا مانگ لینا ہے، لیکن یہاں نہیں ملا، اللہ نے رکھ دیا کہ اس کو قیامت کے دن میں دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کو دے گا اور جو میرا رب دے گا، سخی رب دے گا، ساری کائنات کے سامنے دے گا، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی ہمارے لیے۔ اس بنا پر یاد رکھیں کہ دعا مانگنے والا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ در ہی ایسا ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ کوئی لوٹتا ہی نہیں۔ ایک شرط ساتھ عائد کر دی گئی کہ یاد رکھو اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جلد بازی کیا ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرتا رہا اور پھر اس وجہ سے دعا چھوڑ دی کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دعا کو چھوڑ دیتا ہے، جو دعا سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، نہیں قبول ہو رہی جی دعا۔ یہ جملہ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا جملہ ہے۔ خود ہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس سے آپ مایوس ہو جائیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، بھائیوں نے آ کر رپورٹ دے دی کہ ابا جان آپ کا بیٹا جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، ساتھ دلائل دیے کہ یہ دیکھیے یہ اس کا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، خون آلود کرتا ہے، دیکھ لیجئے خون آلود کرتا ہم اتار کر 12 بھائی آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا۔ 12 گواہوں کے بعد، وہ جو گھر کے گواہ ہوں، باہر کے لوگ نہ ہوں، سگے بھائی گواہیاں دے رہے ہوں، اور دے بھی کس کے سامنے رہے ہوں؟ پیغمبر کے سامنے دے رہے ہوں۔ اس کے بعد کوئی گواہی رد ہوتی ہے؟ 4 گواہ ہوں تو ویسے ہی اپنا جو بدکار ہے اس کو بھی جو ہے وہ سنسار کر دیا جاتا ہے۔ 4 گواہ ہوں تو قاتل جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں 12 افراد نے گواہی دی کہ آپ کے بیٹے کو کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور دلیل کے طور پر کرتا بھی پیش کیا کہ حضور یہ دیکھیے یہ کرتا بھی موجود ہے، وہ تو کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہاری بات اپنی جگہ پہ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، یہ پیغمبر کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے یہ کام نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا اللہ پر یقین اتنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوگا، اور یہیں سے میرا رب کر کے اس کو پورا کرے۔ ساری دنیا کہے کہ یہ مشکل ہے، نہیں پورا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں مشکل تیرے لیے ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے، ناممکن تیرے لیے ہے، میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو بتلائیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات درست نکلی یا بھائیوں کی بات درست نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے واپس حضرت یوسف کو لٹایا یا نہیں لٹایا؟ کیوں لٹایا؟ وہ جو ایمان تھا، وہ جو تعلق باللہ تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آئیں گے، اس یقین کو میرے رب نے نہیں توڑا۔ ہم اللہ سے خود بخود اپنے یقین توڑ دیتے ہیں۔ میں نے غالباً آپ کو یہ واقعہ سنایا بھی ہے کہ حجاج ابن یوسف، جس کے بارے میں معروف ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا، ہزاروں لوگوں کا قاتل، بے گناہ گناہگار ہر ایک کو مار دیتا، مرنے کے قریب ہوا تو اس کا ٹھنڈ لگنے کی بیماری لگ گئی، اور اس کے ارد گرد انگیٹھیاں رکھی گئی، آگ کی انگیٹھیاں رکھی گئی، تو پھر بھی اس کو ٹھنڈ لگتی تھی۔ رجاء بن حیوہ جو کسی زمانے میں اس کا بہت بڑا وزیر تھا، مشیر تھا، بعد میں مخالف ہو گیا، جب وہ بیمار ہوا تو مخالف ہو گیا۔ لوگ طاقتور کے ساتھ چلتے ہیں نا، طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب بندہ طاقت سے کمزور ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم نے کہا تھا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ یہ فیصلے میرے اللہ کے ہیں، یاد رکھیں، یہ فیصلے میرے اللہ کے ہیں، ہمارے اور آپ کے نہیں۔ تو رجاء بن حیوہ نے کہا کہ تو وہ انسان ہے کہ جو اتنا بڑا ظالم ہے، تو تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ جب یہ بات کہی نا تو حجاج بن یوسف کی آنکھیں کھل گئی، تو اس نے اپنی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے داڑھی کو کھینچا، اور کھینچ کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ الفاظ کہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اللہ تو حجاج کو معاف نہیں کرے گا، لیکن میرے رب مجھے یقین ہے کہ تو حجاج کو معاف کر دے گا۔ جب یہ بات کی تو ساتھ ہی رونے لگ گئے۔ کبھی زندگی میں کسی نے حجاج کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حجاج کی لڑی بن گئی، ہچکیاں مار مار کے رونے لگا، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، بہت بڑے محدث گزرے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا جی اس طرح آخری وقت میں یہ معاملہ ہوا
تو انہوں نے کہا حجاج ابن یوسف کی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف کر دیے جائیں، جو اس سے اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا، جو اللہ پر اس کا ایمان تھا، شاید یہ جملہ اس کی بخشش کا باعث بن جائے۔ وہ بخشنے والا ہے، وہ آپ کے اور میرے معاملات کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو معمولی باتوں پر لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، تجھے اللہ نہیں بخشے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ ہم نے فیصلے کرنے ہیں جنت کے، اپنے فیصلے کرنے ہیں جنت کے، اپنے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں جنت ملے گی، اور دوسروں کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے ان کو جہنم ملے گی۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف رکھیں دلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرنے والا تو ہی ہے، تیرا ڈر چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اس یقین کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا میرا رب آپ کو مایوس کر دے۔ دیر یا بدیر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے معاملات بھی اللہ سے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔